بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے ہے، اور درود و سلام پیارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ وہ خالق وہ مالک وہ رازق جو پوری کائنات کا پالنہار ہے، دن رات اپنے بندوں کو لمحہ بلمحہ ایک پل بھی وہ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے، کیونکہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اس مالک الملک کی بارگاہ میں جب بھی خلوص دل سے مانگا، خلوص نیت سے مانگا، یقین کامل سے مانگا، اس نے عطا فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، آج جو وظیفہ مبارک آپ کو پیش کرنے لگے ہیں، یہ وظیفہ مبارک آپ نے شاید زندگی میں سنا ہو، لیکن یہ بہت اتھینٹک اور بہت باکمال وظیفہ ہے، بہت سارے کمالات کا حامل، بہت سارے رازوں کا حامل اور بہت سارے تجربات کا حامل ہے۔ لیکن یہ وظیفہ مبارک عصر کی نماز کے بعد روزانہ کرنا ہے۔ ہر عصر کی نماز کے بعد اس وظیفہ مبارک کو معمول آپ بنا لیں، آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو جو ایک بندے کو کھانا کھلانے کے لیے ترستے تھے، اپنی روٹی پوری کرنے کے لیے ترستے تھے، جو گداگروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، فقیرانہ زندگی گزار رہے تھے، آج وہ امیرانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے اس فقیر کے مشاہدے کے اندر اتنا زیادہ اس وظیفہ مبارک کا عمل ہے کہ شاید کسی اور کا ہو۔ یہ وظیفہ مبارک ولی کامل، مرشد کامل و اکمل کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ مبارک ہر عصر کی نماز کے بعد بے شمار لوگوں کو میں نے دیا ہے، بے شمار لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کثیر تعداد میں لوگوں کے حالات بدل گئے، غربت کا رونا رونے والوں کے حالات بدل گئے، تنگ دست لوگوں کے حالات بدل گئے، پریشان حال لوگوں کے حالات بدل گئے۔ اس وظیفہ مبارک سے نسلوں کے حالات بدل گئے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں امیر ہو جائیں، ہماری آنے والی نسلیں غنی ہو جائیں، ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں کھلانے والی، خدمت کرنے والی، مخلوق کو نفع پہنچانے والی بن جائیں اور بخیل نہ ہوں، تو پھر اس وظیفہ مبارک کو سن لینے کے بعد پھر اس پر عمل کرنا ہے آپ نے، اور اس وظیفہ مبارک کو شروع کر دینا ہے۔ ہر عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ مبارک آپ نے کرنا ہے۔ اس وظیفہ مبارک کو تسبیح کے دانوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ اس وظیفہ مبارک کو آپ گھٹلیوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اور اس وظیفہ مبارک کو آپ اپنی انگلی کے پوروں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ اس وظیفہ مبارک کو لا تعداد مرتبہ کرنا ہے۔ 5 منٹ کر لیں، 10 منٹ کر لیں، 15 منٹ کر لیں، کم از کم 5 منٹ، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کر لیں، اور اگر اس سے بڑھانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ وظیفہ مبارک سکرین پر بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ یہ وظیفہ مبارک، یہ وہ مبارک الفاظ ہیں جو آپ کو نہ کسی کا محتاج ہونے دیں گے اور نہ کسی مصیبت میں پھنسنے دیں گے۔ ناگہانی آفات و بلیات، ناگہانی مصیبتیں، اچانک کرائسس کا آنا، اچانک پریشانیوں کا آنا، اچانک مصیبتوں کا آنا، دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑنا، دکھوں کے طوفان چل جانا، دکھوں اور مصیبتوں کی آندھیاں آ جانا، یہ ان ساری چیزوں سے بچاؤ کے لیے، حفظ ما تقدم کے لیے، اپنے آپ کے لیے بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس وظیفہ کو لازم و ملزوم کر لیں۔ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ جب اس وظیفہ مبارک کو شروع کریں تو 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور جب اس وظیفہ مبارک کو طبیعت کے اندر جتنی خوشحالی ہو،
میں نہیں کہتا آپ اس کو گھنٹہ کریں، آدھا گھنٹہ کریں، پونا گھنٹہ کریں، آپ 5 منٹ کریں، 10 منٹ کریں بس، لیکن کریں خوشحالی کے ساتھ۔ کرنے کے بعد آپ 11 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں اور نیت رکھ کے پڑھیں۔ اگر کسی مقدمے میں پھنسے ہیں تو آپ نیت رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ مقدمے سے نجات ہو جائے گی۔ اگر ظاہری اور باطنی دشمنوں سے ستائے ہوئے ہیں تو ان دشمنوں سے بچنے کے لیے پڑھ لیں۔ تنگ دستی کے ناگن آپ کو ڈس رہی ہے، تنگ دستی کے سانپ آپ پر حملہ آور ہیں، ان سے بچنے کے لیے آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے نیت کر کے پڑھیں۔ اور غیب کے خزانوں سے اللہ سے رزق لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں۔ کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار بسم اللہ شریف ابتدا میں پڑھنی ہے، پھر لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ ہر عصر کی نماز کے بعد الحمدللہ ہمارے آستانہ عالیہ پر عرصہ 20 سال سے یہ عمل متواتر جاری و ساری ہے۔ سردی ہے، گرمی ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، بارش ہے، کسی طرح کے حالات ہیں، کسی طرح کا بھی موسم ہے، الحمدللہ الحمدللہ ہم اپنے محبین و مخلصین کے لیے اور پوری دنیا میں ہمارے ناظرین کے لیے جو ہمیں دعاؤں کے لیے کمنٹس باکس میں آ کر کمنٹ کرتے ہیں، اپنے اپنے مقصد کے لیے دعا کے لیے گزارش کرتے ہیں، ان سب کو ہم دعاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، روزانہ دعا ہوتی ہے، اور پھر خصوص بالخصوص اجتماعی دعا ہر ہفتہ روزہ جمعرات کو وہ دعا کی جاتی ہے۔ اس دعا میں پوری دنیا کے لوگوں کو ہم شامل کرتے ہیں، پوری امت محمدیہ کو اس میں شامل کرتے ہیں، اور دعائیں ان کے لیے مانگی جاتی ہیں، اور بالخصوص ان کا نام لے کر دعا مانگی جاتی ہے۔ جو لوگ کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹس میں بتاتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں، والدین کا نام بتاتے ہیں، اپنے سٹی کا، اپنے کنٹری کا نام بتاتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ لکھ کر بھیجتے ہیں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اصال ثواب کے لیے اول و آخر ایک بار درود پاک اور ایک بار سورہ فاتحہ شریف اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر بھیجتے ہیں، ان کو خصوص بالخصوص ہم دعاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ مبارک روزانہ کی بنیاد پر ہر نماز عصر کے بعد، یعنی پورے دن میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے نماز عصر کے بعد۔ یہ مخصوص عمل ہے نماز عصر کے بعد، اور یہ تجربہ شدہ ہے، مجرب ہے، صدری وظیفہ ہے، بزرگوں کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور اس وظیفہ مبارک کا معنی اور ترجمہ کیا ہے؟ لا ملجا، کوئی مددگار نہیں، ولا منجا، اور کوئی نجات دینے والا نہیں، الا الیہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ دکھوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور مددگار اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حقیقی مددگار اللہ ہے، اور وہ چاہے تو اپنے بندوں کے ذریعے سے مدد بھی کروا سکتا ہے۔ وہ کسی ذریعے سے بھی مدد کروائے، وہ مدد حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ دعائے مبارکہ جب بندہ پڑھتا ہے تو آپ ایمان اور یقین سے بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیوں سے وہ مایوس رہ سکتا ہے؟ وہ کبھی مایوس نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ کو پکارا ہے، اور اس نے چن لیا ہے اس بات کو، اور حقیقت کو پا گیا ہے کہ مصیبتوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، مصائب و آلام سے نجات دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ ہے، حقیقی مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہے، اور حقیقی حاجت روا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے، جو اس دعا پر آمین کہیں یا آمین لکھیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کیجئے، اور اگر آپ پہلے سے فالوور ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے۔ یہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ ہماری ٹیم ان کو تیار کرتی ہے۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوگا بھلے کا بھلا، مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ فی سبیل اللہ کے تحت یہ کام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچائیے، تاکہ لوگ شرک و بدعات سے ہٹ کر، شرک و بدعات سے بچ کر حقیقی طور پر اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، نماز کی طرف آ جائیں، ذکر کی طرف آ جائیں، اپنے عقیدوں کو وہ ٹھیک کر لیں، راسخ العقیدہ ہو جائیں اور بد عقیدگی سے اور ضعیف الاعتقادی سے بچ جائیں۔ یہ ہمارا مشن ہے، اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔